اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، زندگی میں اتار چڑھاؤ آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، وہاں مد و نظر ہے، کبھی لہریں اوپر آتی ہیں، اسی طرح اتار چڑھاؤ مت کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل کیا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت نہیں، حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم۔ یہاں یہ پور کے ساتھ کانٹا ہے، بادشاہ بھی بن جائے اور کاروں کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہو، خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کا دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یاد رہ گئی کرو نہ، یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا وہ دکھاتے ہیں جس کو کھڑی وہ کرتی، کوٹ رکھ کرتی، ظلم نہیں کرتی، جلا کر کوٹ پر رکھتی۔ مصیبتیں نہ آئے، انسان کی کمزوریاں دوری نہیں، اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر کوئی ہے سپر پاور، اب کہاں ہے تمہارا اقتدار، وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی، ہے نا کوئی طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ ہارون کہتے ہیں قرآن میں، اللہ نے کہا ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت کہہ رہا ماننا پڑتا، مصیبت نقصان دہ شاہ نہیں، یقین جانے جیسے حضرت مظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا، اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا جس کو اب اکبر کی گریٹ کہتے ہیں، وہ دین کی کہ ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت، ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا سچا نام، اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر، کئی سید آدمیوں نے کر لی، یہ روشن خیالی ہے، دین کہتا کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے یہود اور نصارہ کی، ہندو بتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے، اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی بنیاد، اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت، تو رسول کریم علیہ السلام نے دین میں ہر شے یہ بتائی، اللہ کو مانو، وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ، ان میں بہت فائدے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے، وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب 3 چیزیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی۔ سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و پایاں رسید عمر، وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی، ماں ہم چنا درا بولے بس سے تمام ہم ابھی تیری تعریف کی عرب دینے بیان نہیں ہو سکتا، سمندروں کی سیاہی نہیں بیان کرے۔ آج تک علم یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی وسیع، جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان ہے، یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں، سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، سنبھالے بیٹھا چل رہے ہیں، جہان چل رہا، تو ایسا خدا اس کی تعریف ختم ہو سکتی؟ مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں لوگ مر رہے ہیں، یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے، ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا لے، نہیں، یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام، مصیبت نہیں ختم ہوئی، کسی نہ کسی رنگ میں آئی، جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی بیماریاں بڑھ گئی، ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے یار بے بس ہو گئے ہم، آپ اللہ سے دعا کرو، تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے 3 باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہے ذہن میں رکھیں، آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے، آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائے، پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے، بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اکبر تو مر گیا اسی کا، مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا، دربار میں سجدہ، ہندوؤں کو ساری اجازت، مسلمانوں پر قیامت آئی، کوئی بول نہیں رہا، ایسا زمانہ آ جاتا ہے نا حکمران کسی کو چوں نہیں کریں، سب بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست، سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے، کوئی نہیں بولتا، اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا، سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہوا، احمد نامی شیخ احمد سرہندی، جس کو ہم حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، کہ حضور کے بعد جب 1000 سال گزر گیا تو دین پر قیامت آ گئی، اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں ہے، رسول کی ضرورت ہے، بہت مگر رسول بن رہا ہے، ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اب دوبارہ 1000 سال کے بعد دین کو زندہ کرے، اللہ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی، وہ مغلیہ سلطنت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک کون اس کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا، بڑے بڑے رسالے ہی، مکاتیب مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، گورنروں کے نام، جرنیلوں کے نام، ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے، مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے، لوگ چونک اٹھے، ٹھیک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی۔ اب ان کو تو بند کر دیا تھا، لوگوں نے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا، قید کر رہا، اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید ان کو لیے پھرتا، 11 سال گزرے بے حضرت مجدد الثانی کے قید کاٹ، پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا، کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا، مگر وہ لگے رہے۔ اب اس زمانے کے جو خط ہیں، بات لمبی ہوتی ہے نا، یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو، ساتھیوں کو جو خط لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل، اللہ پر ایمان تھا، آپ نے فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں وہ لطف نہیں آیا، نہ نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ قرآن پڑھنے میں، جو اس قید میں مجھے نصیب ہوا،
یعنی مصیبتوں میں جو لذت آئی وہ نہیں ہے. یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں, دل سے لکھی. ہاں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالائق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گیا علامہ اقبال, اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار. کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو, وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن بناتا. اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, ہے جس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام. جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر, پیشی ہوئی آپ نے سجدہ نہیں کیا, السلام علیکم کا. اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کو السلام علیکم کا سجدے میں پڑھتے تھے. علماء تک نے کتاب میں لکھ دی کہ سجدہ تعلیمی جائز. اس نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا. فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں. سزا ملی پھر, مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا جو جرنیل تھا ان سب نے آنکھیں دکھا. انہوں نے کہا جہانگیر معافی مانگ, جج صاحب کو رہا کر اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر, ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں. کابل سے لے کر کلکتہ تک فقیر کی تاریخ اخلاص سے, کوئی لالچ نہیں, کوئی کرسی نہیں, دین کا غم تھا. وہی جہانگیر معافی کے لیا گیا, آپ کو آزاد کیا, اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا, اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا. اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوا, جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرج. آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا, میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے, میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے, وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں, بھوکے مریں گے, معاشی تنگیاں آئیں گی. بالکل غلط بات ہے. یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی, وہ الگ بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں, بہت اعلیٰ ہے. 3 چیزیں اب سہارا دیتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے. جس کو اللہ کے علم میں مطلق کا یقین نہیں نا, وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے. جو سمجھے مصیبت یار آ گئی پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں, تو ڈپریشن ہی کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا. جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا ہے. اس وقت یہ مصیبت میں ہو خوشحالی, پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے. اس کے بغیر تو ایمان بالکل شان نہیں. دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے, پاگل نہیں ہے, بیوقوف نہیں ہے, نادان نہیں ہے. ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے. بندوں کو تو ذرا ذرا جب اس کو حکیم ماننے کا دانا, جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں اس لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں, کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے, ٹھیک کر. تو یہ مانے گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا, وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے, دانا. اور ساتھ یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے, دانا بھی ہے, مگر وہ یار مہربان نہیں ہے, لاپرواہ ہے, لوگ مرتے رہے روتے رہے. جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے, لوگ جتنا جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں. وہ رحمان اور رحیم, ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے. یہ 3 صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, اس کے حکم سے ہو رہا, اور وہ دانا ہے, اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا, رحیم ہے, مہربان ہے. جو اس مصیبت میں ملے گا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا, جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں. مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہیں. دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا, آپ ٹول کر دیکھیں, پریشان غمگین, گولیاں کھا کر سوئیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں کی, اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا, حرام نہیں, اللہ کے حکم. تو اللہ کہتا ہے ازمائشیں تو ہوگی, رگڑے تو لگیں گے, مگر یاد رکھے وہ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. نا امید بالکل نہ ہو, مایوسی کفر ہے. میں ایسا یہ ازمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو, یہ تو زیادتی ہوگی. جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں. تم بے صبر نہ ہو جانا, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا. وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا. میں نے اپنے بارے میں دیکھا, یہ خدابخش قلیار صاحب کے بارے میں, عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا, بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے. اللہ نے اتنا دے دیا, ان کے پاس کاریں ہیں, کوٹھیاں. میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ, سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے. بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا, 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا, اپنے بھائی نہیں دیتے. اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں, کوٹھیاں, وہ بھی اللہ کی ساتھ. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے, مجھ سے ڈرتے رہو گے, تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے. نہیں, اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا. اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی, اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے, اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا, وہ بھی مصیبت بہت رہے تھے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں انشاءاللہ. جو بھی پریشانیاں دور, کسی کو بچوں کی ہے, کسی کو رشتوں کی, اللہ کا اصول ہے, آزمائش ہے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کر, اور شروع کیا, دونوں ہی کام ہو. اللہم اجعل لی مخرجا, اللہم اجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب. اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی. وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا, باعزت جیل سے نکلے, بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا, اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے, اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا. فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو, اللہم اجعل لی فرجا ومخرجا, میرے لیے گنجائش پیدا کر, تنگی ہے, مخرج اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا, وارزقنی من حیث لا احتسب, اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے شیطان
اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی. اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنے. بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے. اب کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی، کیا قیامت ہے. شاعر رو پڑا. وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا. وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا ہے کہ خدا بھی ہاتھ سے نکلا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں. تو کہتا ہے سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال ہے یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی. اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا ہے بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا. فرمایا من یتوکل اللہ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے. ومن یتوکل اللہ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فہو حسبہ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے. تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک، وہ کافی ہے تیرے. سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ. اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا. جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام. موزانہ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. وہ کمزور ہے، یہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر چھوڑتا. اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے. اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت. تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم یہ سال میں زندہ یہ مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہتے. حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو. میری بہن کو بھی بتا دینا، ابھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا، لا حول ولا قوت. اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا؟ وہ مخفی خزانہ ٹریئر اللہ کے پہلوؤں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت. یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ. یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں، وہ مدد کرے گا. انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ دفعہ کھٹکھٹایا گیا. جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس. انہیں کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا. بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا. انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ اور میں حلال ہے، وہ حربی ہیں ہماری، ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال. تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا؟ یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرایا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم. فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں. ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے. وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا. آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے. اب میں صرف ترجمہ کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں. پھر فرمایا کیسی تسلیاں. اور اسی لیے جو کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب تو نہیں ساری ایک وقت کی حضور پاس پڑھ لی. اور اللہ نے کہا کہ کتاب لکھ رہا ہوں تو کیسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے. کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں، بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں. اللہ پیغام دے جاتا ہے کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ. یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت. اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی. عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، جو انعام ہی حضور کو بیان کیا، ہم نے یہ نہیں کیا. اب اس میں کیا آتا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 مرتبہ اس آیت کو دہرایا. اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا، دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے. جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہوتا ہے، العسر، پھر وہ وہی العسر. اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے، پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، 2 نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا.
اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے پہلی آیت میں، پھر مشکلیں نہیں زیادہ مگر یسرن کو نکرا رکھا، دو زبریں تنوین تاکہ جنرل رہے بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں گھبرایا ہوا زندگی میں، ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہے۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّا کے ساتھ ہے، اِنَّا تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ، پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا ہے جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے، کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر ہے، ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے گا؟ نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی ہیں، 99 ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھیں یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھیں، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہے، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو۔ 3 4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، از حد اسباب بیگم بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب سمجھ کہتا ہے، سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں، جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا، اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں، حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد کرو۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی، حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل آؤ، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا، اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی، انہیں توفیق بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح انتقال کر رہے۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ تربوز کہہ کر پھینکی، اور قرآن میں بیان آیا مار میں تیرے میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولکن اللہ رحم، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا، سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مت نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے، وہ اللہ کا نام لے کر مجاہد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا نہ آئے گا۔ اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر صادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول کیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔